الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقال في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدو ولا صفر ولا هام. معزز سامعین، میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ چل رہا ہے۔ دور جاہلیت میں اس مہینے میں کئی غلط باتیں مشہور تھیں جو آج بھی عوام میں اس مہینے میں کئی غلط باتیں مشہور ہیں۔ اسی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینے کو سفر المظفر یا سفر الخیر، عام طور پر اسے سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ سفر کا لغوی معنی ہے خالی ہونے کے۔ عربی میں سفر کو خالی کہا جاتا ہے۔ عرب میں دستور تھا دور جاہلیت میں 4 حرمت والے مہینے میں آپس میں لڑائی جھگڑے، قتل و قتال ممنوع تھا۔ ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے قتال نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا اور سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا، یہ لوگ اسفار کے لیے نکل پڑتے اور ان جنگجو مردوں سے ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ المظفر یا الخیر کی قید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ سفر المظفر کا معنی ہے کامیابی والا سفر، اور سفر الخیر کا معنی ہے خیر والا سفر۔ دور جاہلیت میں اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس مہینے میں آسمان سے مصیبت اور آفت اترنے والا مہینہ ہے، لہذا ان دور جاہلیت کی باطل نظریات اور توہمات کی تردید کرنا مقصود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید کی کہ اصل سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ جس طرح عام مہینوں میں خیر اور برکت ہوتی ہے، اسی طرح
اس سفر کے مہینے میں بھی خیر اور برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک عظیم نعمت اور اہم نعمت وہ وقت ہے۔ انسان کی کامیابی، زندگی، بقا اور محنت یہ وقت اور زمانے کے ساتھ وابستہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف اوقات کی قسمیں کھائی۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور کہیں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور کہیں فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب اندھیرا چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک یہ انسان خسارے میں ہے۔ یہ وقت اور زمانہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ انسان کے اوپر جو مختلف واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں، کبھی تکالیف، کبھی مصیبت، کبھی غم، کبھی خوشی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن انسان یہ وقت کی طرف نسبت کر کے اور زمانے کی طرف نسبت کر کے اس کو برا بنا کہنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں دن برا ہے، فلاں وقت برا ہے، فلاں مہینہ برا ہے، اس میں کوئی اچھا کام ہوتا نہیں ہے، اسی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا۔ لیکن اسلام نے بعض اوقات کی اہمیت اور ان کی برکت تو بتائی کہ فلاں وقت بڑا اہم ہے، فلاں وقت بہت قیمتی ہے، برکت والا ہے، لیکن کسی وقت کے بارے میں یہ ہر چیز نہیں کہا کہ فلاں وقت نحوست والا ہے، اور اس میں وقت میں ہمیشہ انسان کا برا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کو برا بنا کہنے سے منع فرمایا۔ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یؤذیننی ابن آدم یسب الدہر، کہ ابن آدم یعنی انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے یہ کہہ کر یسب الدہر کہ زمانہ برا بنا، زمانے کو برا بنا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانہ
یہ میں ہوں، بیدِ الامر، سارے کام کے دست قدرت میرے پاس ہے۔ اقلب اللیل والنہار، رات کا دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنا اور گردش کرنا یہ میرا دست قدرت میں ہے۔ اور ایک اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہائے زمانے کی بدبختی مت کہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانہ یہ میں ہوں، میں ہی اس دن کے اور رات کے گردش کو روک سکتا ہوں۔ لیکن آج کبھی انسان کبھی ستارے کی طرف نسبت کر کے اور کبھی فلاں وقت کی طرف نسبت کر کے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں حقیقت میں زمانہ یہ میں ہی ہوں،